ہمارے شرعی مسائل ہیں، خواہ وہ رمضان ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا اس نوعیت کے دیگر جو مقدس ایام ہیں تو اس کی ادائیگی ہو، تو اس تناظر میں یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کو جدید اور قدیم تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنی جو روزمرہ کی معمولات ہیں ہماری، یا جو ضروریات ہیں، یا جو یہ ہمارے اس نوعیت کی چیزیں ہیں، تو اس میں ہم وقت اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے شرعی مسائل ہیں تو بوجوہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ بعض لوگ تو ویسے بھی اس کو بیل کے چتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات اس طرح مسائل کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو بھی ہمارا تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس کے تناظر میں اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے جس طرح یہاں پر آپ نے حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب رؤیت کے لیے معیار کیا ہے؟ رؤیت بذات خود ہے کیا؟ کبھی کسی وقت انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، جیسا کہ آپ نے رؤیت کا کیا معنی کیا آپ نے آج؟ دیدار کرنا، جاننا، معلوم کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جاننا بھی اس میں ایک آتا ہے۔ تو پھر جاننے کے لیے جو مختلف آج کل کے معیارات ہیں، میزانات ہیں، ذرائع ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے ہم موبائل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے اور اختلافی مطلع کیا ہے؟ آپ نے ویسے یہ جمع کیا ہوا ہے کہ ٹوٹل ممالک پاکستان دنیا میں کتنے ہیں؟ نہیں ہے، کچھ 45 تقریباً 70 ممالک کا نہیں ہے، کچھ اس میں 245 ممالک کا کہا جاتا ہے جی۔ اور اس میں کتنے ممالک میں 244 245 ایک عدد بتائی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً اکثریت کا ایک بڑی تعداد میں سعودی عرب کے ساتھ، یعنی مطلب ایک ہی اس میں روزہ رکھتے ہیں اور باقی جو مقدس ایام ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ اختلاف مطلع کی بنیاد پر یہ ایک بات بن جاتی ہے اور ایک سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب کراچی کا اور صوبہ خیبر کا آپس میں تقریباً آدھا گھنٹہ 25 منٹ کا فرق ہے، اس طرح لاہور کے وقت کا اور KPK کا بھی فرق ہے، اس طرح بلوچستان کی کچھ ایریاز کا فرق ہے، پھر یہاں پنجاب اور سندھ کے ساتھ اور KP کے ساتھ۔ تو اگر ہم صرف ایک یہ کہیں کہ چلیے اختلافی مطالعے سے اختلافی جغرافیہ بنائیں یا اختلافی ممالک بنائیں تو یہ مسئلہ پھر درست نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے KP میں وہاں پر افغانستان بہت قریب ہے، یہ کنڑ اور قندھار اور کابل، تو وہاں پر عموماً لوگ دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی بات پہنچ جاتی ہے، خبر وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہاں پر لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب کراچی کا ٹائم ہم سے مختلف ہے، وہاں کنڑ اور وہ ایریا جو ہے اس کا ٹائم ہمارے ساتھ ایک جیسا ہے، تو پھر یہاں پر اختلاف مطالعہ ہم کس چیز کو اعتبار دیں گے؟ یا تو بالکل یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کو ختم کر اس لیے کہ بڑی تعداد یعنی فقہا کا اس بات پہ قائم ہے کہ اختلاف مطالعہ نہیں ہے، اس کو اعتبار نہیں دینا چاہیے، اور یہی وہ رائے ہے کہ جس پر ہم اس امت کو ایک بنا سکتے ہیں، ایک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اختلافی مطالعے کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو ایک جواز دے دیتے ہیں تو پھر مطلع کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ کیا مطلع صرف ملک کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ آج کل پاکستان میں کراچی میں دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے روزہ ہے، اور ظاہر ہے اگر یہاں پر پڑوس میں چند گھنٹوں کے فاصلے پر جو ہے ہم دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پر ہم روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ افغانستان الگ ہے اور پاکستان الگ ہے، تو یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ پوری دنیا کا اکثریت جو ایک لحاظ سے ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ عید مناتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے شب قدر مناتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ یوم عرفہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اختلافی مطلع کے اس چیز کو چھوڑ دیں اور جن فقہا کا یہ رائے ہے کہ اختلافی مطالعے کی اعتبار نہیں ہے تو یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو سکتا ہے۔ حل کون کریں گے؟ اس وقت اسٹیٹ حل کر سکتی ہے، ریاست حل کر سکتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارے یہاں علماء کا تو ایک نظام موجود ہے، کمیٹیاں ہیں، ان کی دیگر چیزیں ہیں، سہولیات ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں،
تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ایک اکثر یہ ساری چیزوں کو اسی طرح قبول کریں گے یا اس حوالے سے کوئی حتمی رائے دیں گے یا اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. لیکن اگر ریاستی طور پہ یہ فیصلہ ہو جائے تو یہ جو قوم جو ہے پاکستانی قوم، ہمارا معاشرہ اس جنجلاہٹ سے، اس مشکل سے نکل سکتا ہے. میں ذاتی طور پر گزشتہ کوئی 16-17 سال سے یہی جو ہے اکثریت کے ساتھ میں عید مناتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قربانی کرتا ہوں اور دیگر جو مقدس ایام ہیں اس کا بھی اہتمام کرتا ہوں. اور آغاز میں میرا یعنی 16-17 سال پہلے اس پر لوگوں کے ساتھ مباحث بھی ہوئے ہیں، بعض جگہوں پہ مناظرے بھی ہوئے ہیں. وہاں پر قرب و جوار میں جو لوگ اس طرح کرتے تھے ہم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں جب میں نے پڑھا اور اس پہ مجھے کچھ آرٹیکلز بھی ہیں، اس کتابچہ بھی میں نے تیار کیا ہوا ہے. اور یہ پچھلے 1-2 سال پہلے اس پہ ایک پروگرام ہوا تھا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا اور یہ جو فواد چودھری صاحب کا، اس میں بھی بہت اچھے دلائل موجود ہیں، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے. اور میں نے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے یہ گزارش بھی کی تھی کیونکہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اس تناظر میں حل کریں. لیکن انہوں نے وہی بات کہی کہ اصل میں یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس میں صرف میں ہاتھ لگا دوں، اس لیے کہ یہاں علماء ہیں، فقہاء ہیں، ایک بڑی تعداد میں اس رائے کو اہمیت دینے والے لوگ موجود ہیں. جب تک ہم سب کو متفق نہیں کریں گے تو میرے لیے بحیثیت چیئرمین یہ فیصلہ جو ہے دینا آسان نہیں ہے. اگرچہ ان کی رائے میں اس طرف ایک رجحان تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. تو رؤیت ہلال کے حوالے سے سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم جو اکثریت ممالک کے ساتھ اپنی اس عید کو، اپنے روزے کو اور اپنی دیگر چیزوں کو کرنے، منانے اور اختیار کرنے کا ایک فیصلہ کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہوگا، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر سال جو دینی حوالے سے یہ ایک تماشا گاہ پاکستان بنا رہتا ہے، یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا. اور یا اگر اختلاف مطالعے ہی کی طرف ہم رجحان رکھتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ صوبہ خیبر کا مسئلہ الگ بنتا ہے اور سندھ اور بلوچستان کا الگ بنتا ہے اور پنجاب کا الگ بنتا ہے. تو پھر اختلاف اسی طرح مختلف ایام میں عید منانے یا اسی طرح مقدس ایام کا اہتمام کرنے، اس پر سوال پھر نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آپ اختلاف مطالعے کو اہمیت دیتے ہیں. تو جب دیتے ہیں تو جس کا الگ مسئلہ ہے بس اس کو پھر الگ کرنے دیں، اس پر پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن سب سے بہتر رائے یہی ہے کہ اس چیز کو ختم کرتی اور ہم اس فقہاء کے درمیان جو 2 آراء ہیں تو جن کا اختلاف مطالعے کے اعتبار دینے کی رائے ہے وہ ذرا اس حوالے سے بڑے ضرب کا مظاہرہ کرے اور جو دوسری رائے ہے اس کو اہمیت دیں. ماشاءاللہ آپ دونوں کا بہت اچھے سوالات بھی تھے اور اس حوالے سے اچھی ڈسکشن بھی ہوئی. انشاءاللہ ہمارے سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم.